حج کیا کیوں جاتا ہے، حج کیوں کرتے ہیں، حج کرنے کا مقصد کیا ہے، اس پر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ توجہ میری طرف رکھیں۔ حج کا سب سے پہلا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ جس طرح سے ہر نیک عمل کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اسی طرح سے حج کا بھی سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھ کو رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ کل قیامت کے دن جب لوگ ان اعمال کا بدلہ، ان کی جزا طلب کریں گے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو رب ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کچھ کیا نہیں تھا، جن لوگوں کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر کے اس کی اجرت طلب کر لو، اس کا بدلہ حاصل کر لو۔ لیکن وہاں کس کو مجال ہے کہ کون اجرت دے سکتا ہے؟ تو کہا ریاکاری یہ شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو حج کا پہلا بنیادی مقصد رب کی رضا کا حصول ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ دوسرا حج کا بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کو ایک عالمی لیول پر اجتماع دیا گیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا ہے، محلے کی سطح پر نماز باجماعت، شہر کی سطح پر جمعۃ المبارک، علاقے کی سطح پر عیدین کی نماز۔ ان موقعوں پر ہم اپنے گاؤں بستی علاقے کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل، ان کا تدارک نکال سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے ایک عالمی لیول کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے مسلمانوں کو ایک حج دیا گیا۔ میدان عرفات میں اکٹھا ہونا جو ارکان حج میں سے ایک اہم رکن ہے، اس وقت تک حج مکمل نہیں جب تک میدان عرفات میں حاضر نہ ہو جائے۔ اور میدان عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں تو جو امیر حج ہے، امام الحج ہے، وہ لوگوں کو وہاں پر خطبہ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو آج امیر حج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے دنیا بھر میں تمام علاقوں میں اپنی ٹیمیں، اپنے نمائندے بھیج کر جائزہ لیا جائے کہ مسلمان آج دنیا میں دوسرے لوگوں سے اتنے پیچھے کیوں ہو گئے۔ عالمی لیول کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کا تدارک، ان کا حل کس طرح سے نکالا جائے۔ سال بھر اسی جد و جہد کوشش میں لگا رہے وہ ٹیمیں، سال بھر گزر جانے کے بعد پھر جائزہ لیا جائے کہ کتنا نقصان، کتنا نفع ہوا اور ہم کتنی بہتری کی طرف بڑھے ہیں۔ اس لیے جو حج کے لیے جاتا ہے اس کو وہاں سے کوئی پیغام بھی ملنا چاہیے، خالص یہ نہیں کہ 2 گھونٹ آب زمزم کے پی لیے، 2 کھجور لا کر کے ہم کو کھلا دی۔ اقبال نے کہا نا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، تم ہمیں زمزم لا کر کے پلا دیتے ہو، اس کے علاوہ جو نور، جو پیغام تم وہاں لینے کے لیے گئے تھے وہ پیغام بھی تو ہم کو سناؤ، وہ نور بھی تو ہم تک پہنچاؤ جو تم وہاں لینے کے لیے گئے تھے۔ کہا تو حج کا دوسرا بنیادی مقصد مسلمانوں کا عالمی لیول کا اجتماع ہے تاکہ عالمی لیول کے جو معاملات ہیں ان کا حل نکال لیا جائے۔ کہا حج کا تیسرا بنیادی مقصد جو مساوات کا درس ہے اس کو عملی طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب فاران کی چوٹی سے اسلام کی شعاعیں بلند ہوئیں اور کونے کونے میں دنیا کے پہنچیں تو ان بنیادی سبقوں میں ایک سبق تھا عدم تفاخر، یعنی اونچ نیچ کو ختم کرنا، ذات پات کی بنیاد پر، کالے گورے کی بنیاد پر، عربی عجمی کی بنیاد پر کوئی فرق کسی کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ تفاخر ہے تو معیار صرف تقوی کو ٹھہرایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک معزز تکریم والا وہ ہے
جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ آج ہم جس زندگی میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں دولت کو معیار سمجھا گیا ہے عزت کا۔ کچھ دور وہ تھا کہ لوگ اپنے افراد کی کثرت کی وجہ سے تفاخر کرتے تھے دوسروں پر، تو لوگ 100 شادیاں کرتے تھے، لیکن اسلام نے حد لگا دی کہ 4 سے زائد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ حقوق ادا نہیں کر پائے گا۔ لیکن آج کا وہ دور ہے جہاں دولت ہی کو معیار سمجھا گیا عزت کا۔ آج دیکھ لیں، معززین شہر وہی کہلاتے ہیں جو شراب کے اڈوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن دولت کی وجہ سے ان کو معززین شہر میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری محفل نعت ہو، جلسے جلوس کا پروگرام ہو، تو وہاں پر محفل زینت اسٹیج ان کو بنا دیا جائے جو صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھ کر کے پھر مزدوروں کے اڈے پر جا کر کے مزدوری کرتا ہے، حلال کما کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار دولت کو ٹھہرا دیا گیا، عزت دولت کی وجہ سے۔ آج معززین شہر، ذمہ دار، علماء، پیر، مشائخ، سب نے عزت دولت ہی کو دی ہے۔ اس وجہ سے جب ہر ایک نے عزت دولت ہی کو دی ہے تو کس کا جی جائے گا پھر کہ وہ حلال کی کمائے، روکھی سوکھی کھائے اور حرام کے قریب نہ جائے۔ ہاں، اگر عزت تقوی کو ٹھہرا دیا جائے، دولت کی جگہ عزت تقوی کو ملا جائے کہ عزت اس کی ہوگی جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا، تو پھر دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم اس طرف توجہ دیں گے کہ معزز وہ ہوگا جو نمازی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر تقوی کا نور ہوگا، وہ معزز کہلائے گا، تو پھر نیکی کی طرف بھی رغبت ہوگی۔ ورنہ انسان کی فطرت تو یہی ہے کہ جہاں اس کو عزت نصیب ہوتی ہے اسی کی طرف وہ دوڑ لگاتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ تو پھر جب ہر ایک نے عزت دولت ہی کو دی ہے تو پھر ہر ایک دولت ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ بارش ہوئی ہو نا، کیچڑ میں کسی کا پیر پھسل جائے، وہ گر جائے، تو گرنے کے بعد پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ کو چوٹ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اٹھ کے پہلے یہی دیکھتا ہے کہ مجھ کو کسی نے دائیں بائیں سے دیکھا تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی عزت جان سے زیادہ پیاری ہے۔ تو کہا حج کا تیسرا بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو مساوات کا عملی طور پر کر کے دکھایا جائے۔ مختلف شہروں، مختلف دیشوں، ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کا لباس بھی جدا گانا تھا، لیکن جیسے ہی حدود حرم میں آئے، کہا سب لباس اتار کر کے پھینک دیے جائیں گے، یہاں صرف سر کا ایک ہی لباس ہوگا، ایک ہی زبان، سب کی زبان پر تلبیہ ہوگا، لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ کہا سب تفاخر ختم، عدم مساوات جو آج تک تھا، آج مساوات کا عمل کر کے یہاں پر دکھایا جائے گا۔ کہا حج کا بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ رکھنا ہے۔ جب حدود حرم میں داخل ہوئے، صحن حرم میں پہنچے، تو حکم ہوتا ہے کہ پہلے چکر رمل کے لگاؤ، سینہ تان کر، کاندھے اونچے کر کے، جس طرح سے پہلوان اکاڑے میں چلتا ہے نا، کندھے اچکا کر، کہا اس طرح چلو۔ اس لیے کہ جب صحابہ مدینے سے واپس فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچے تھے، تو کفار چھتوں پہ چڑھ کر کے دیکھ کر کے تانا دیتے تھے کہ جب مکے میں تھے تو بڑے تگڑے تھے نا، مدینے میں جا کر کے کمزور پڑ گئے، ماڑے ہو گئے، یہاں تھے تو آسودہ تھے، آج تمہاری ہڈیوں پر گوشت تک بھی باقی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم ان کے سامنے اکڑ کے چلنا، تاکہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ تم کمزور پڑ گئے۔ تو اس وقت تو کفار چھتوں پہ چڑھا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، علت تھی تو نبی نے فرمایا کہ تم اکڑ کے چلنا تاکہ تمہاری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ علت ختم ہوئی تو معلول کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کہا علت تو ختم ہو گئی لیکن معلول ختم نہیں ہوگا۔ کہا علت نہ ہو تو نہ صحیح، لیکن آج بھی محبوب کی اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے۔
تو کہا حج کا بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے جوڑنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہے، ہم اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ رکھیں۔ آگے چلے تو حجر اسود پر جب پہنچے تو پتھر کو چومنے کے لیے ہر ایک پریشان بےتاب ہے۔ انسان کے دل میں اتنی کشش اپنی سگی اولاد کے لیے بھی نہیں ہے جتنی کشش اس پتھر کو چومنے کے لیے دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق اعظم جب حجر اسود کو چومنے لگے تو کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر تجھ کو میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، عجیب معاملہ ہے، اسلام نے پتھروں سے دور نہیں کیا تھا، آج ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے، پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا وہ پتھر اور تھے، یہ وہ پتھر ہیں جس پر کسی کے قدم لگے ہیں، جس پر کسی کے لب لگے ہیں، آج محبوب کی اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ کہا حج کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے جڑے رہنا ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ، ان کی یادوں کو تازہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ارکان حج جو بھی ہیں ہر ایک میں ہم اپنے ماضی سے جڑے دکھائی دیتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی دیکھ لیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی سعی کی، دوڑ لگائی، چکر لگائے، تو علت تھی، ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ لیکن آج پانی کی بوتل بھی بغل میں موجود، بچہ بھی ساتھ میں موجود، باپ بیٹا، ماں بیٹا دونوں ساتھ میں دوڑ رہے ہیں، پانی بھی موجود، بیٹا بھی ساتھ میں، پھر بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ صبح کو جاؤ تو دوڑ لگی، شام کو جاؤ تو دوڑ لگی ہے، پچھلے پہر جاؤ پھر بھی دوڑ، برستی بارش میں دوڑ لگی ہے، کڑکتی دھوپ میں دوڑ لگی ہے، جب دیکھو دوڑ ہی دوڑ ہے۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ کہا حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اس لیے دوڑتے ہیں۔ کہا اس وقت تو علت تھی، لیکن آج جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آج پانی بھی موجود ہے، بیٹا بھی ساتھ میں دوڑ رہا، پھر بھی دوڑے جا رہے ہو۔ کہا حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو ایک عورت کا وجود اس وادی بے آب و گل میں، جہاں انسانی فرد تو کیا چرند و پرند کا بھی نام و نشان نہیں، زمین پر سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، گھاس بھی موجود نہیں ہے، جہاں دن میں بھی مردوں کے بھی کلیجے اور پتے پانی ہو جاتے ہیں، لیکن واہ اللہ کی پیاری اس بندی نے، عورت ساتھ، معصوم ننھا بچہ ساتھ میں، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جانے لگے تو وہیں پر جب ٹھہر گئی تو رب نے کہا میری بندی تو نے عورت ساتھ ہو کر میرے حکم کی ایسی تعمیل کی ہے، کل قیامت تک تیری اس سعی کو ضروری قرار دیا جائے گا، تو دیکھنا تیری ان راہوں پر ولیوں کو بھی دوڑایا جائے گا، نبیوں کو بھی دوڑا جائے گا، کتب ابدال کو سب کو دوڑایا جائے گا، اور کون نہیں دوڑا ہے ان راہوں پہ، حد تو یہ ہے محبوب کبریا امام الانبیاء تک بھی دوڑے ہیں۔ تو کہا حج کا بنیادی مقصد ہمیں اپنے ماضی سے جوڑنا ہے۔